اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے لے کر 150 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ جل شانہ بتا رہی ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے یا جو بھی حق کے مخالفین ہیں، کفار مکہ ہوں یا جو بھی حق کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، یعنی کہ جو کفر پر ہے، بیسکلی تو سب ایک ہی ہے نا، دین حق تو ایک ہے اور باقی جو سارے ادیان ہیں وہ تو کفر پہ آتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں۔ اور اس کے ساتھ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپس میں بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ اچھا، اس کی میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں، ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، بالکل ایسا ہے، لیکن اگر ڈیپ اس کو ڈگ کیا جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ جو یہود ہے ان کا مغربی کونا ہے اور جو نصارہ ہے انہوں نے اس کا مشرقی کونا رکھا ہوا ہے۔ مغربی کونا جو ان کا جو صخرہ ہے، جو یہود ہیں وہ صخرہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں جو، وہ شرقی کونے کی طرف، کہ وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو اعتکاف کیا تھا تو وہ اس بنا پر اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو آپس میں ایک نہیں ہے، یہ تمہارے قبلے کی کیا پیروی کریں گے، اور نہ اب تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سب سے ہو رہا ہے، ہم سب مسلمانوں سے ہے کہ حقیقت کا علم آ جانے کے بعد، واضح بات کھل جانے کے بعد، پھر بھی اگر تم لوگوں نے اپنی دل کی باتوں اور اپنی نفسانی خواہشات کی بات مانی، ان کے پیچھے چلے، تو بے شک تم جو ہوگے وہ ظالموں میں شمار ہوگے، اور ظالموں کے ساتھ پھر ظلم ہی ہوگا۔ یہ اب ہم سب مسلمانوں سے ہے، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی ہم سب سے اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہمارے ساتھ دیکھیں، اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں دیکھیں اس چیز کو، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر دین کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کریں نا تو ہمیں بہت سے لوگوں سے نا اس چیز کی نا آبجیکشن آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، ابھی آپ کی کیا ایج ہے، ابھی تو اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ نے یہ روگ پال لیا، ابھی تو زندگی جی لو، ابھی کیا ہو گیا۔ اسی طرح ایسی باتیں ہم اپنے فیملیز میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے اور سرکل میں، اپنے اور سوسائٹی، ہر جگہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں۔ اور دیندار لوگوں کو کہا جائے گا بھئی کیا غریب سے لوگ ہیں بیچارے، کیا روگ پالے ہوئے ہیں انہوں نے، آؤٹ ڈیٹ ہوئے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بھوکے مریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا رانگ کانسیپٹ، یہ بھوکے مریں گے، کھائیں گے کیا؟ اچھا، بچوں کو اگر آپ دین کی طرف لگا دیں گے تو یہ بات آئے گی کہ ہائے دیکھو نا کتنی بڑے اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو دین کے کاموں پہ لگا رہے ہیں، یہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کا دماغ جو ہے نا سٹک چکا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہیں، اور ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ سوسائٹی میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں قبول کریں، ان کی وجہ سے ہم یہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں دیکھو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا سوچے گا، لوگ مجھے قبول کریں گے کہ نہیں، اور ہماری جو ساری تقوت ہوتی ہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرے پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقت کا علم آ جانے کے بعد ادھر ادھر کی، دوسروں کی، تیسرے کی، چوتھے پانچویں کی بات نہیں ماننی، وہ بات ماننی ہے جو صحیح ہے، وہ رستہ لینا ہے جو صحیح ہے، اور پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور بے شک اللہ کی مدد ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ کا رستہ چنتا ہے، ورنہ جو شخص اس رستے کو چھوڑ کے کسی بھی اور رستے کو چنے گا یا کسی بھی اور قبلے کو چنے گا وہ گمراہی میں جائے گا، اور گمراہی کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو، یعنی اس قبلے کو،
ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے اس حق کو چھپا رہا ہے۔ اور یہ گروہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کے جو اسکالرز تھے، جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے، وہ اس بات کو چھپاتے تھے۔ یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ ہے، جو بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اب میرا بچہ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھا ہوگا تو میں اسے ضرور پہچان لوں گی، اور کسی کو پہچانوں نہ پہچانوں، اسے ضرور پہچان لوں گی کہ یہ میرا بچہ بیٹھا ہے۔ نابینا ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے اس کی خوشبو سے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ کیسے نہیں پہچانیں گے؟ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں، اتنی واضح اور اتنی کلیئر آئی ہیں کہ ان کے جو علماء ہیں ان کے لیے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ آخری نبی ہیں ان کو جج کرنے میں۔ یعنی کہ جو آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نبوت کا جو ہے وہ ظہور ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتایا کہ میں نبی ہوں، تو یہ بالکل ان کے لیے کلیئر تھا، ان کے لیے کوئی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ جو ساری اسپیسیفکیشنز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کریکٹرسٹکس، جو سارا کچھ بتایا گیا، وہ A to Z جو تھا وہ انہیں پتا تھا، اور یہ جانتے تھے کہ یہ برحق ہے، مگر نہیں مانے، زدم زدہ پہ رہے۔ اچھا، اس پر میں آپ کو سناتی ہوں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کے بہت بڑے علماء تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے بڑی خدمات بھی ہیں ان کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ جو ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ہم اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ جتنا ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ معترف ہیں، ہمیں آپ کا اعتراف ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام نے کہ آسمان کا جو امین فرشتہ ہے وہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا، اور پھر انہوں نے آپ کی ساری جو حقیقت تھی بتا دی۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری صفات بتا دی۔ تو میرا آخری نبی ایسا آئے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی، اور آپ کا نام بھی بتایا تھا کہ ان کا نام جو ہوگا وہ احمد ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں تو جو ان کے پاس تھیں وہ موجود تھیں۔ تو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتوں کے بعد کون نہ مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم تو بیک نگاہ آپ کو پہچان لیں گے۔ یعنی کہ ان سب کو یہ چیزیں کلیئر تھیں، صرف اور صرف اپنی دنیاوی جو اغراض تھی ان کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اپنے دنیاوی فائدوں کو لے کر۔ تو یہ دیکھیں، آج ہم بھی دنیا کو سٹیک لگانا جب پڑتا ہے آخرت پر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ہم دنیا کو چھوڑ کے اور آخرت کو اوپر کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی فائدوں کے لیے آخرت کو سٹیک پہ لگاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوتا آیا ہے پیچھے بھی، کہ انہوں نے صرف دنیا کو اوپر رکھنے کے لیے اپنی آخرت کو جو ہے وہ گنوا دیا۔ ہمیں اب یہ لیسن لینا ہے کہ آخرت کا سودا نہیں کرنا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑ جائے۔ اپنی آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا خود اللہ بنا دے گا۔ جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے، اللہ نے ان کی دنیا ایسی بنائی ہے، مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میں پچھلے لیکچرز میں کوٹ کرتی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا وہ کسی بہت بڑے قبیلے سے نہیں تھا، کوئی بہت سردار قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا، قبیلہ عدی سے تھے وہ، مگر جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عزت اور اتنا شرف بخشا، امیر المومنین بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو وہ ان کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بار ایسی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ بتاتے تھے کہ اگر عمر جو ہے وہ اسلام پہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ بہت ہو جاتا تو کسی قبیلے کا سردار ہوتا، لیکن اسلام نے اس کو اتنی عزت بخشی۔ تو جو کوئی ہم میں سے اور آپ میں سے بھی اسلام کو فالو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، کیونکہ عزت اللہ کے لیے اور ان کے لیے جو اللہ کے رستے کو چنتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو اس آیت سے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ حق بات کو کبھی نہ چھپائیے گا۔ جب بھی کسی معاملے میں آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے، کوئی گھریلو معاملہ ہو، بے شک دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کوئی بات آپ کے اوپر واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور آپ کو سچی بات پتا ہو، تو کبھی نہ چھپائیں، حق بات کہیں۔ حق والوں کا ساتھ جو ہے وہ اللہ ضرور دیتا ہے، وہ خود حق ہے، اللہ الحق ہے۔ تو کبھی جو ہے وہ سچائی کو چھپا کے نہیں رکھنا، سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کرے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑو۔ کس کے متعلق؟ قبلہ کی تبدیلی کے متعلق، یعنی خانہ کعبہ کے متعلق۔ یہی صحیح قبلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی دین صحیح دین ہے۔
یہی کتاب صحیح کتاب ہے، یہی راستہ صحیح راستہ ہے، یہی دین اسلام جو ہے یہی تمہیں منزل تک پہنچائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے 4142، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے پھر دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی، اور پھر بتایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس راستے سے نہ بھٹکنا، اور پھر جو دائیں بائیں کی جو لکیریں تھیں ان کے متعلق بتایا کہ ان رستوں پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ ان رستوں پر آ جاؤ۔ یعنی سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، راستہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، اللہ کی کتاب کا راستہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے۔ تو جسے اس راستے تک پہنچنا ہے، اس راستے سے گزرنا ہے اور اپنی منزل کو پانا ہے، تو اسے قرآن سمجھنا ہے اور سنت کو پڑھنا ہے، احادیث کو اسٹڈی کرنا ہے، اور جو اس کے علاوہ ادھر ادھر ہوگا، دیکھیں راستے بہت سے ہوں گے، یہ نہیں کہ ایک ہی راستہ آپ کو بھی ملے گا، مجھے آپ کو ہمیں بہت سے راستے ہوں گے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دعوت دیں گے اس طرف آ جاؤ، یہ کر لو یہ کر لو، ہاں میں یہ کام کر رہی ہوں تم بھی میرے ساتھ یہ کام کر لو، ہم نے اپنے بچوں کو اس جگہ کروا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، یا وہ میری یہ ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کاموں میں تم بھی میرے ساتھ لگ جاؤ، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا راستہ صرف ایک ہی صحیح ہے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ کون لوگ ہیں جو آپ کو صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، کن کا جو ہے وہ قبلہ صحیح ہے، کن کی ڈائریکشن صحیح ہے۔ یہی جو ڈائریکشن ہے نا آپ کی، جب تک آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے آپ کی منزل صحیح نہیں ہے۔ تو اپنی منزل اگر آپ نے صحیح پانی ہے نا تو اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں اور قرآن کو پڑھیں اور سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کریں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے 16054 نمبر پہ ہے، حضرت صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس کو ورغلاتا ہے، سب سے پہلے اس کے اسلام کے راستے میں آ کے بیٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ تو بندہ جب اس کی نافرمانی کر کے یعنی کہ اس کی بات نہیں سنتا تو پھر وہ آگے ہجرت کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تو اپنے اس وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی زمین اور آسمان کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو لمبائی میں گھوڑے جیسی ہے۔ تو وہ بندہ پھر اس کی وہاں پہ نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر لیتا ہے، پھر وہ آ کے جہاد کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو جہاد کرنے جائے گا، تجھے پتا بھی ہے جان اور مال کا کتنا خطرہ ہے، تو مارا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تیرے مال کا بٹوارا ہو جائے گا۔ یہ باتیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے، انسان کے دماغ میں ورغلا رہا ہوتا ہے اس کو، اور انسان اس کی پھر نافرمانی کر کے جہاد کرتا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا کر کے فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہی کچھ ٹیکٹکس جو ہے وہ شیطان ہمارے ساتھ بھی تو کرتا ہے نا، ہم دین پہ عمل کرنا شروع کریں کتنا وہ ہمارے دماغ میں جو ہے وہ وساوس ڈالتا ہے، یہ مت کرو غریب ہو جاؤ گے، یہ مت کرو اولڈ فیشن کہلاؤ گے، یہ مت کرو تمہیں سوسائٹی جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی۔ دیکھیں ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، کوئی کسی بھی طرف آپ کو بلا رہا ہے، کوئی کسی بھی کام میں جو ہے وہ مصروف ہے، بزی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنی ذات سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر اپنے بچوں پہ، پھر اپنی فیملی میں، پھر اپنا سرکل بنانا ہے، پھر ارد گرد کے لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو الٹا سیدھا کام ہو رہا اس میں جا کے ہم بھی انوالو ہو جائیں ان کے ساتھ۔ سپوز کسی شادی میں جائیں تو کسی کو فیشن کرتا دیکھے تو ہمارا دل کرے ہم بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کر لیتے ہیں، خیر ہے اتنا سا کیا، تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور۔ وہ کرتے 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 کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ بالکل ہی جو ہوتا ہے وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان اس طرح تھوڑی نہ آتا ہے کہ ایک دم سے آپ کے سامنے آ کے گناہ آپ کے سامنے رکھے تو آپ کر لیں گے، وہ سلو پیس پہ آتا ہے، آہستہ آہستہ۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں حکم آیا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا گیا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب ان دا سینس کہ اگر تم لوگ اس کے قریب بھی گئے تو بہت چانسز ہیں، بہت پروبیبلٹی ہے کہ تم اس کے اندر انوالو ہو جاؤ گے۔ تو یعنی کہ جو رستہ بھی اس کا آ رہا ہے، جس رستے سے آپ کو لگ رہا ہے شیطان یہاں سے جو ہے وہ ہمیں ورغلا سکتا ہے، اس رستے کو بھی چھوڑ دیں اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ کی پناہ ہم جو اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ سے کثرت سے جو ہے وہ نماز بھی اللہ سے دعا کرے، دعا مانگا کرے کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ شیطان کے جو وساوس ہیں، شیطان جو ہمیں جس طرح ورغلاتا ہے، شیطان جس طرح ہم پہ اٹیک کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، سیدھے راستے کی طرف ہمیں گامزن کر اور ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ سے اگر مانگیں گے سچے دل سے تو ہمیں ملیں گی۔ شرط یہ کہ نیت ہو۔ ایک ہوتی ہے نا دعا جو ہم زبانی منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہیں قبول ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایسی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہم صرف منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں نہیں وہ اتری ہوتی،
ہم دل سے نہیں ان کو مانگ رہے ہوتے، اور دل میں یہ کھٹکا ہوتا ہے کہیں قبول ہی نہ ہو جائے، جیسے ہدایت کی مانگ رہے ہیں کہیں مل ہی نہ جائے، یہ اس طرح کی کوئی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ہے کہ دعا جو ہے وہ دل سے مانگنی ہے، تب جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تاثیر آئے گی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. اچھا، یہ قبلہ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب کے قبلے ہیں لیکن قبلہ ایک ہی صحیح ہے جو کہ خانہ کعبہ ہے. اور قبلہ کے جو ہے نا، دیکھیں ایک ظاہری قبلہ بھی ہے اور ایک ہمارا باطنی قبلہ بھی ہے. ظاہری قبلہ کیا ہے؟ ہمارا خانہ کعبہ، ٹھیک ہے. اور باطنی قبلہ کیا ہے؟ اب یہ ایک جو ہے نا کوشچن ہے میرا آپ سب سے کہ دیکھیں ہم سب کا جو ہے نا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا، ایک گول ہوتا ہے زندگی کا، جس کی طرف ہم ہمیشہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر ہماری ہمیشہ نظر ہوتی ہے کہ اس چیز کو میں نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. کچھ جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے وہ لگے ہوتے ہیں، کچھ شہرت، کچھ پیسہ، کچھ مال بنانے میں، کچھ اور اپنی اغراض پہ لگے ہوتے ہیں، کچھ ناموری میں ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کی فکر میں ہوتے ہیں. تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں ہر ایک کا ایک جو ہے نا وہ قبلہ ہے، ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ مصروف ہے، کسی نہ کسی سائڈ اس کا جو ہے وہ رخ ہوا ہوا ہے اور وہ اسی میں مگن ہے، وہ اسی کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوا ہوا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قبلہ ٹھیک کس کا ہے. قبلہ اس کا ٹھیک ہے جو آخرت کی فکر کر رہا ہے، جو اپنی آخرت کما رہا ہے، دنیا کو اسٹیک پہ لگا کے آخرت کما رہا ہے، صرف اس کا قبلہ ٹھیک ہے. جو اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود دین پہ عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہا ہے، اس کا قبلہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جو لگے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے اس میں، وہ سب جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو سب سے مین بات، اور آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت ہی کے حصہ آ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں سبقت کرو. قبلہ تو ہے سب کا، سب نے اپنا اپنا کوئی نہ کوئی ڈائریکشن لی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے نیکیوں میں سبقت لو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنے وقت کو جو ہے وہ اچھا یوٹیلائز کرو. اگر تم فارغ بیٹھے رہو گے تو شیطان تو تمہیں اچھک لے گا، تمہیں کسی نہ کسی برائی کے کام میں لگائے گا. تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیوں میں جو ہے نا اپنے آپ کو مصروف رکھو. کوئی لمحہ ایسا نہ چھوڑو کہ جس میں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں نے بھی اس ٹائم میں کوئی نیکی کمانی ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھی آپ نے، تو صحابہ کا مجمع سارا بیٹھا ہوا. اب یہ بڑی وہ بات ہے کہ آپ دھیان سے سنیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، مطلب آپ بتاتے ہیں کہ میں نے رکھا ہوا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ تو اس سوال پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو آج صدقہ کر کے آیا ہے، جس نے آج صدقہ کیا ہے؟ اس سوال پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اب فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز میں یہ مجمع ہے سارا، ٹھیک ہے، اس میں ساری یہ بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی صبح صبح ابو بکر نے اتنی نیکیاں کما لی ہیں، اتنے سارے کام فجر میں ہی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر ہماری فجر ہے، ہماری صبح ہو رہی ہے 11 بجے، ٹھیک ہے، یعنی جب فرشتے آتے ہیں رزق تقسیم کرتے ہیں تب ہم سوئے ہوئے ہیں. تو وہی محاورہ ہے نا، سوئے ہوئے اور موئے ہوئے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا، جو رجسٹر آتا ہے فرشتوں کی طرف سے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا، ہم تو سوئے پڑے ہوئے ہیں، ہماری تو فجر ہی لیٹ، فجر تو ہماری صبح ہی لیٹ ہے، تو ہم باقی دن میں کیا یوٹیلائز کریں گے؟ تو آپ خود سوچیں، حضرت ابو بکر صدیق جو فجر کے وقت میں یہ 3 چوٹی کی نیکیاں کما چکے ہیں، مطلب فجر میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے نا دن کا، تو سٹارٹنگ میں اگر وہ اتنا کر چکے ہیں تو باقی دن کا کیا حال ہوگا؟ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنی نیکیاں انہوں نے اتنی زیادہ کما لی ہیں. تو وہ یہ کوشش ہے کہ ہر وقت خود کو کسی نہ کسی نیکی کو ڈھونڈتے رہنا کہ مجھے اب میں یہ نیکی کما لوں، اب میں یہ نیکی کما لوں، اب میں یہ اچھا کام کر لوں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جہالت کے دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، یعنی دور جہالت میں جب اسلام نہیں آیا تھا، شراب کی جو ہے وہ حرمت نہیں آئی تھی، ممانعت نہیں آئی ہوئی تھی، آپ نے تب بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. کہتے ہیں کہ شراب سے مجھے نفرت کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص شراب کی حالت میں تھا، یعنی اس نے شراب پی ہوئی تھی، اور اپنی ہی غلاظت کو، اب یہ غور سے سننی ہے بات، اپنی ہی غلاظت کو اپنے منہ کے قریب لاتا
اور پھر اس کو پیچھے واپس لے جاتا کیونکہ اس کو اسمیل آتی, پھر اس کو پیچھے واپس لے جاتا اور پھر دوبارہ پاس لاتا, پھر اس کو واپس لے جاتا, پھر اس کو پاس لاتا, پھر واپس لے جاتا, اسی طرح وہ کرتا جا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر مجھے شراب سے نفرت ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے صدیقیت کا مقام کہ انسان جو ہے نا, جو سلیم الفطرت ہو نا, وہ برائی کو, چاہے وہ اس تک دین پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو, اس تک حق بات پہنچی ہو نہ پہنچی ہو, وہ سلیم الفطرت بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ صحیح چیز کو ویسے بھی جج کر لیتا ہے. اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نیکیوں میں سبقت لیتے تھے. تو ہمیں بھی ان سب باتوں سے کیا لیسن لینا ہے کہ کوئی لمحہ اپنا ضائع نہیں کرنا. کسی لمحے کو یہ نہیں سمجھنا اس کام کو میں کل کروں گی, ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو میری بہت لمبی عمر ہے, اب پتہ ہے بھی نہیں کہ کتنی عمر ہے. کئی کام تو ہم نے اس چیز پہ پینڈ کیے ہیں کہ یہ تو میں اپنی عمر کے آخری حصے میں کروں گی, اور یہ پتہ ہی نہیں عمر کا آخری حصہ کون سا ہے. بے شک آج ہی ہو جائے ہمارا کام. تو کوئی وقت اپنا ضائع نہ کریں, کسی لمحے کو ضائع نہ کریں. مسند احمد کی روایت ہے 16051. حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا, یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, کہ اسے بھی کر گزرو. اگرچہ کسی کو ایک رسی دے دو, ٹھیک ہے, اب رسی کتنی سی چیز ہے, یا کسی کو جوتی کا تسمہ دے دو, وہ بھی کتنی چھوٹی سی چیز ہے. یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی ڈال دو کھینچ کر, اپنے ڈول سے پانی کھینچ کر کسی کے ڈول میں پانی ڈال دو. اور اسی طرح رستے سے کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہٹا دو. اب یہ حدیث کے سارے الفاظ ہیں. اور اسی طرح اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لو, اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی سے سلام کر کے ملاقات کرو. اور جو لوگ زمین پہ اجنبی تصور کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ انس اور محبت کا اظہار کرو, ان کے ساتھ محبت پیار کا جو ہے وہ افیکشن والا تمہارا بیہیویئر ہو. اور یہ جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں حدیث کے, یہ بہت بہت قابل غور ہے, بہت قابل غور ہے. میں کہتی ہوں انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. اور اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے دے یا کسی ایسی چیز کا تمہیں تانا دے جس کا تمہارے بارے میں اس کو علم ہو, یعنی تمہاری کسی ایپ کا اس کو پتا ہو, یعنی کوئی شخص تمہیں گالی دے دے اور کسی ایسی چیز کا تمہیں تانا دے کہ جس چیز کا اس کو پتا تھا کہ اس میں یہ ایپ ہے, اور تمہیں بھی اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ایپ پتا ہو, یعنی جو تمہیں کسی ایپ پہ, تمہاری ایپ پہ تانا دے رہا ہے اور تمہیں بھی اس کا کوئی ایپ پتا ہے, تو اگر وہ تمہیں تانا دے تو تم اس کو تانا واپس نہ کرو, یعنی تم اس کے ایپ کے اوپر جو ہے وہ رپلائی نہ کرو, اس کو اس کے ایپ کے متعلق جو ہے تم تانا نہ دو. یہ ہوگا کیا, یہ چیز تمہارے لیے باعث اجر اور اس کے لیے باعث وبال ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی کوئی تمہیں تانا دے دے تمہاری کسی چیز پر, کسی ایپ پر, اور تمہیں بھی اس بندے کا پتا ہے کہ اس میں یہ والی برائی ہے, اس میں فلاں برائی ہے, لیکن تم نہ دو, تو یہ چیز تمہارے لیے باعث اجر ہوگی اور اس کے لیے باعث وبال ہو جائے گی. اللہ تمہیں عزت دے دے گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں گنوائی گئی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کام جنہیں ہم ویسے اگنور کر دیتے ہیں. کسی چیز کو مس نہ کریں, کسی لمحے کو مس نہ کریں, کوئی موقع بر سے نہ جانے دیں. بر نیکی ہے نا, تو بر کو جو ڈھونڈنے والا ہر وقت اس کی جو تلاش میں رہتا ہے وہ ابرار ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ابرار بنا دے جو ہر وقت نیکیوں کی تلاش میں ہو. اچھا, اس میں آپ کو ایک ذکر بتاتی ہوں, جو ذکر آپ کیا کریں, جس سے جو ہوگا نا وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی اور آپ گناہوں سے جو ہے وہ بچے رہیں گے. اور وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں تو یہ کانسیپٹ دیا گیا نا بچپن سے کہ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے, لیکن در حقیقت اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی قوت, نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے. تو جب آپ نیکی کی توفیق اللہ سے مانگیں گے اور برائی سے بچنے کی قوت مانگیں گے تو بے شک اللہ دے دے گا. اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے, ہمیں بھلائیوں میں سبقت کرنے کی توفیق دے. اور اس میں بھلائیوں میں سبقت کرنے کی توفیق سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے کسی کو اچھی بات بتانی ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ میں اپنی فرینڈ کو کوئی حدیث شیئر کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو انہیں میں کہتی ہوں کہ دیکھو اس معاملے میں یہ حدیث آئی ہے, یہ آیت آئی ہے. تو وہ میری فرینڈ ہے, وہ بھی پڑھتی ہیں, وہ بھی سارا کر رہی ہیں. اب انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا, میں بھی کر رہی ہوں, اور میرے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ میں نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے, اس پر میں نے ان سے سبقت لینی ہے. تو مطلب کیا ہوا, یعنی دوسروں تک حق بات بھی پہنچانی ہے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بھی بڑھنا ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بھی ہمارے اندر لگن ہونی چاہیے کہ دوسروں سے زیادہ ہم نیکی کما لیں. تو نماز سے مدد لیں, ذکر سے مدد لیں, اور ساتھ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ صدقہ کیا کریں اس چیز کو لے کر کہ اللہ گناہوں کو چھوڑنے میں میری مدد فرما. ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور ساتھ ساتھ آپ صدقہ کرتے جائیں. اور ہم صدقہ کرتے ہوئے ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 6592,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، نہ ظاہر میں کرتا ہے نہ باطن میں کرتا ہے، اور جو معاف کرتا ہے اللہ اسے اور عزت دیتا ہے، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور بلند کر دیتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، ظاہری بھی اور مانوی لحاظ سے، مانوی اور باطنی دونوں، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ کریں اللہ سے، اللہ کو صدقہ دیں اور کہیں یا اللہ یہ گناہ مجھ سے چھڑوا۔ اسی پر میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنن نسائی کی روایت ہے یہ 2530 کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ کا حکم کرتے اور ہم میں سے کسی کے پاس کوئی مال نہ ہوتا کہ ہم اس کو صدقہ کر سکیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تھی کہ جس سے ہم صدقہ کریں، تو پھر ہم بازار میں جاتے، مطلب بوجھ اٹھاتے اپنے کندھوں پر، کام کرتے، مشقت کرتے، اور اس سے جو ہمارے پاس آتا تو اس میں سے جو چیز ہمارے پاس آتی اس کو جا کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دے دیتے، جو بھی چیز ہمارے پاس ہوتی۔ تو اس پر اب اگلے جو الفاظ ہیں بڑے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت دیکھتا تھا کہ اس وقت جن لوگوں کے پاس 1 درہم نہیں ہوتا تھا، آج ان لوگوں کے پاس لاکھوں درہم ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کا تو پھر وعدہ ہے کہ جو میری خاطر 1 دے گا تو میں تو اس کو 700 واپس کروں گا، اور اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں اگر اس کی نیت اچھی ہوئی۔ تو صدقہ کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرنا، اور صدقہ خود بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جو صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، انسان کے اوپر جو آفیات آ رہی ہوتی ہیں اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو صدقہ کی بھی ہمیں کثرت کرنی ہے، اور اسی طرح اپنے معاشرے کے جو یہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس پر میں آپ کو روایت سناتی ہوں، سنن نسائی کی روایت ہے 2578۔ جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ جہاد کتنا مشکل ہے نا، اللہ اکبر۔ دیکھیں خود سوچ کے انسان کو ہوتا ہے کہ جان جانے کا بھی خطرہ ہے، اچھا، اور جہاد میں تو انسان کو رات کو پہرا بھی دینا پڑتا ہے، اچھا، تلوار، نیزے اور سب کچھ، اپنے بال بچے سب کچھ چھوڑ کے گھر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا اس کا ثواب بھی اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جہاں کوئی آپ کو اچھا کام کرنے کا موقع ملتا ہے پہل آپ کریں۔ کسی سے ناراض ہیں، منانے میں آپ پہل کر دیں، اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ یہ ہیں اصل چیزیں، اصل کرنے کے کام یہ ہیں۔ یہ مطلب اس آیت میں یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیکیوں میں بھلا سبقت کرو، نمبر لینے کی کوشش کرو۔ اسی طرح جو شخص ہم میں سے بھی، جب دیکھیں کتنا وہ پرفتن دور ہے، ظاہر سی بات ہے مزید آگے جیسے جیسے دن گزریں گے اور جو ہے وہ فتنے جو ہیں وہ سر اٹھائیں گے، نئے سے نئے فتنے اٹھیں گے، اور آخر میں جب پیک پر ہوگا جب فتنہ دجال آئے گا۔ تو اب یہ ابو داؤد کی میں آپ کو روایت سناتی ہوں 4341۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو فتنوں کے دور میں صبر کرے گا، یعنی کہ جب دین کے اوپر عمل کرنا ایسا ہوگا تو ایسے ہاتھ میں انگارہ لینا، تو جو اس دور میں صبر کرے گا اس کا ثواب جو ہے وہ 50 عاملوں کے برابر ہوگا۔ اب یہ بڑے غور سے سننا ہے اس بات کو، غور سے دھیان سے سننی ہے یہ روایت، کہ جو فتنوں کے دور میں دین کے اوپر صبر کرے گا، یعنی کہ دین کے اوپر عمل کرے گا، عمل کرتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے نا انسان کو، اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، برائی سے بچانا پڑتا ہے، اور ہر طرف سے جو ہے وہ سب کی جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے انسان کو وہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو جو اس دور میں صبر کرے گا اور دین کے اوپر پریکٹس کرے گا، دین پہ عمل کرے گا، اس کو 50 عاملوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا کس دور کے 50 عمل کرنے والے، اس کے اپنے دور کے یا ہمارے دور کے، یعنی اصحاب کے دور کے یا اس کے اپنے دور کے؟ تو اب بڑے غور سے سنیے گا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دور کے، یعنی اصحاب کے دور کے۔ تو جو ان فتنوں کے دور میں دین کو تازہ رکھے گا، دین کو، اللہ کی سنت کو، اللہ کے دین پر عمل کرے گا، صبر کرے گا مشکلات پر، اس کو صحابہ کے دور کے 50 عمل کرنے والوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ مطلب این فتنوں کے دور میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب فتنہ دجال، لیکن فتنوں میں اب ہم بھی تو ہیں نا، اب بھی جیسے دن بدن جو ہے وہ نئے سے نئے جو چیزیں ہیں وہ انوینٹ ہو رہی ہیں، نئے سے نئے جو ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، تو ہم بھی تو اس حدیث کا حصہ کچھ لے سکتے ہیں نا، کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آگے کو جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بے روی جو ہے وہ اٹھ رہی ہے۔ تو اس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہمیں کتنا بڑا ثواب جو ہے وہ مل سکتا ہے، ہم کتنی بڑی جو ہے وہ نیکی کما سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے اس فکر میں لگائے رکھیں کہ میرا کوئی لمحہ، کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے ہر اس لمحے پر افسوس ہوگا جس میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا،
تو بجائے اس کے کہ اس دن ہمیں شرمندگی ہو، ابھی جو ہے وہ ہمیں وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے وقت کو جو ہے وہ افیکٹولی یوٹیلائز کرنا ہے اللہ کے ذکر میں بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں بھی اور دین کو پھیلانے میں بھی اور دین کے اشاعت میں بھی اور دین کے نظام کو نافذ کرنے میں بھی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ دوسری بار حکم آ رہا ہے، پہلے کہاں پہ آیا تھا؟ آیت نمبر 144 میں، اور اب 149 میں دوبارہ آ رہا ہے۔ اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں تاکہ میں اس کے ساتھ آپ کو سارا جو ہے وہ اکٹھا سمجھاتی ہوں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبانیں کسی حال میں بند نہیں ہوں گی۔ 3 بار اب یہ حکم آ رہا ہے، پہلے 144 میں، پھر 149 میں، 150 میں، 3 بار تکرار آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے نا، یہ قبلہ کی تبدیلی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت جو ہے نا امپورٹنٹ چیز تھی۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں، اور اس توقع پر کہ اس حکم کی پیروی سے تم فلاح کا رستہ پا جاؤ گے، یعنی تم ہدایت کا رستہ پا جاؤ گے۔ یہ جو قبلہ کی تبدیلی کے متعلق 3 بار تکرار آئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف توجیحات جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلا حکم تو ہوا اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب تھی کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ بنے، اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بار جو حکم آیا ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنے، اور پھر اللہ کی بھی یہی چاہت تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ ہاں میری بھی یہی چاہت تھی اور یہی امر حق ہے، کیونکہ یہی پہلا گھر تھا۔ سورہ آل عمران آیت 96 میں بتایا گیا ہے کہ جو پہلی عبادت گاہ لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی وہ یہی تھی۔ تو وہاں پہ آتا ہے وادی بکا، تو یہ وہی ہے جو جس کو ہم مومبے کو نہیں کہتے، مومبے کو بسا اوقات کہتے ہیں بامبے، تو وہ کبھی بے سے کبھی میم سے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ اس میں میرا بھی جو تھا، میری بھی یہی چاہت تھی۔ دوسرا حکم اس میں تھا، اور تیسرا حکم جو تھا وہ اس لیے آیا کہ یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ حجت جو ہے وہ تمام ہو جائے، یعنی انہیں کوئی بات جو ہے وہ بنانے کا موقع نہ ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ کی جو تبدیلی ہے اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، یعنی یہ جو وہی جو یہود تھے جو وہ جس طرح کا پروپیگنڈا اٹھاتے تھے، وہ سب جو تھا وہ ان کا جو ہے وہ بند ہو جاتا، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کر دیتا، یعنی کہ جو سلیکٹڈ پیپل، جو چوزن پیپل کا جو اللہ کا جو ہوتا ہے نا ایک بیج ہوتا ہے، وہ امت مسلمہ کو مل جائے اور ان کو ایک مکمل شریعت مل جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دے گا، فلاح کا رستہ دکھا دے گا۔ تو یہ بھی 3 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پوری کی، لوگوں کی زبانیں بند کر دی، مکمل شریعت دکھا دی، اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت اور فلاح کا رستہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دکھا دیا۔ تو یہ 3 بار جو تکرار آئی ہے اس میں، اس کے علاوہ بھی مفسرین نے کچھ آراء جو ہے وہ پیش کی ہیں، لیکن جو مجھے سب سے خوبصورت لگی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو اب یہ چیز ہے، اور جو اس آیت میں جو آیا نا، آیت کی جو الفاظ ہے فلا تخشوہم واخشونی، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہی لیسن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور لوگوں کا ڈر جو ہے وہ دلوں سے نکال دینا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کریں گے، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیں لوگ جو ہے وہ دھتکار دیں گے، ہمیں جو ہے وہ نکال دیں گے اپنی محفلوں سے، اپنی مجلسوں سے نکال دیں گے، ہمارے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس ڈر کو نکال دیں اپنے دماغ سے، اور صرف اللہ کا ڈر رکھیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی تمام ڈروں سے نکال دیتا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ڈر کبھی دور نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ اور جو آج کا لیسن ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لینی ہے، اچھے کاموں میں، بھلائیوں میں سبقت لینی ہے، بھلائیوں میں سبقت لینی ہے، برائیوں سے بچنا ہے، دوسروں کے لیے کمفرٹ اور ایز کا ذریعہ بننا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دینی ہے، دین اسلام کے اوپر خود پریکٹس کرنی ہے، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔